اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہاروت و ماروت ظاہر صورت انسانی میں آئے تھے اور انسان نہیں بنے تھے تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ ان پر شریعت کے احکامات لازم نہیں آتے تھے، جیسا کہ میں نے تفصیلاً بیان کر دیا. اور اگر وہ انسان بن گئے تھے اور ظاہر صورت انسانی کے علاوہ حقیقت میں انسان بن گئے تھے، صرف ایسا نہیں تھا کہ فرشتے رہتے ہوئے ظاہر صورت انسانی میں ہوں، تو پھر ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ انسان بننے کے بعد نہ تو وہ معصوم ہوئے تھے اور نہ وہ فرشتے رہے تھے، تو اس لیے ان سے گناہ ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہم نے دونوں ہر طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر ہمارا اصلی موقف یہی ہے کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ روایات غلط ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ثابت. باقی جو لوگ قائل ہیں ہم ان سے علمی اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن جہلمی صاحب وغیرہ کی طرح نہیں کہ وہ اس موقف کو بالکل ہی مسترد کر دیں. ٹھیک ہے، ہم علمی طور پر رد کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو اس موقف کا قائل ہے اس کی شان میں گستاخی کریں یا اس کو بہت ہی خلاف اسلام یا خلاف ملائکہ عقیدہ رکھنے کا حامل قرار دیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے اور علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے علماء میں. ہاں، جہلمی صاحب کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ علمی اختلاف بھی کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہو، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. وہ کیونکہ وہ تو بخاری شریف کی روایات کو بھی گستاخانہ قرار دے دیتے ہیں، تو ان کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. لہذا میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ظاہر صورت انسانیہ میں ہاروت و ماروت آئے تھے تو ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں تھے، اور اگر وہ انسان بن گئے تھے اور فرشتے نہیں رہے تھے تو اس صورت میں ان پر کیا کہتے ہیں وہ معصوم نہیں رہے تھے، تو فرشتے تو رہے ہی نہیں، تو پھر ان پہ فرشتوں کے احکامات بھی نہیں جاری ہوئے. یہ ساری باتیں آپ لوگ نوٹ کر لیں. ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہاروت و ماروت انسان بن گئے ہوں اور پھر واپس وہ دوبارہ انسان نہ رہیں اور فرشتے بن جائیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ظاہر صورت فرشتہ میں وہ چلے گئے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ دوبارہ فرشتے بن جائیں گے یا بن گئے. تو یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. اب یہ اس وقت جو اس پہ عذاب اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ہو رہا ہے دنیا میں، اخروی کی بحث نہیں ہو رہی، تو وہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ انسانی صورت میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہیں، ابھی فرشتے واپس نہیں ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں نوٹ کر لیں. اور اگر ہم مان لیں کہ وہ فرشتے ہو گئے ہیں اور اب انسان نہیں رہے ہیں، پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا ہم یہ پھر وہی جواب دیں گے کہ فرشتے ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ جو ہے وہ باری تعالیٰ کے استحقاق ہے کہ جس کو چاہے بغیر کسی وجہ کے سزا دے اس بنیاد پر. اور کیونکہ اب تو وہ فرشتے نہیں رہے ہیں، انسان بنے ہیں، تو ہی ان سے گناہ ہوا ہے. بہر یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو استحقاق تو ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتا ایسا استحقاق. ہاں، اگر کوئی مانتا ہے کہ ہاروت و ماروت کے مسئلے میں باری تعالیٰ نے اپنا استحقاق یہ استعمال کیا ہے، تو پھر ہم اس کے علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس موقف کو بالکل مسترد کرنا کہ ایسا موقف خلاف اسلام ہے یا فرشتوں کی توہین ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے جواب دے دیا. باقی جہلمی صاحب اس موقف پر ہم لوگوں کی تکفیر کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کیونکہ جہلمی صاحب کا عام طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی موقف کو جو ان کے خلاف ہو اس کی تکفیر نہ کریں تو جہلمی صاحب آپ کو ہی گستاخ قرار دے دیتے ہیں. ظاہر گستاخ قرار دینا ایک طرح کی تکفیر ہی کرنا ہے. یہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے. تمت بالخیر.